بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الخالق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وآل. وہ ایک جو جملہ کہا گیا ہے اولڈ از گولڈ، ہے نا، پرانے لوگوں کی باتیں. تو ہم آپ کو یاد ہوگا ایک سال آپ وہاں اشرا بھی پڑھ چکے ہیں ہمارے طرف راجہ پور میں. وہ ایک ضعیف تھے اقبال حسن صاحب جو ہے. تو انہوں نے ایک دن، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، ہم لوگ کہنے لگے دیکھو تم لوگ پڑھ رہے ہو، ہم لوگ کڑھے ہوئے ہیں. تو تجربہ سنا دے بیٹا. ہم نے کہا دادا کہیے. تو انہوں نے کہا جب بڑے ہو جانا، مولوی ہو جانا، تو جب کھانا وانا آئے تو کھانے کی تعریف خوب کرنا. جانتے ہو بیٹا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو ہم نے کہا کیا؟ کہا تو لوگ گھر میں جائیں گے، اندر کہیں گے کہ مولانا کباب کی بڑی تعریف کر رہے ہیں قورمے. تو عورتیں تعریف کی بھوکی ہوتی ہیں، وہ کہیں گی کہ مولانا سے کہیے ٹفن ہو تو دے دیں یا اپنا ہی ٹفن میں. تو وہ کل کام آ گیا صاحب. اس تجربے کی بنیاد پر مائک ٹھیک کمی رکھو، بڑھاؤ مت نہ کرے. تو وہ مائک ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، میں نے تعریف کر دی. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ نیا لے آئے ہیں لگتا ہے جا کے. ہاں یہ دیکھیے کچھ بدلا ہے اور بڑھیا ہوا ہے آج ماشاء اللہ. صلوات پر محمد. تو گفتگو ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم کو آپ کو اللہ نے پیدا کیا کاہے کے لیے؟ الا لیعبدون. کوئی کام نہیں ہے سوائے عبادت کے. اب بات کل یہاں سے شروع ہوئی کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری. عبادت جبری کائنات کی ہر مخلوق کر رہی ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اس کا سجدہ کرتی ہے. بات خالی یسبح للہ کی نہیں ہے، وَيَسْجُدُ لِلَّهِ ہے. جو کچھ ہے سب اس کا سجدہ کرتی ہے. بلکہ اسی پر لطیفہ ہے جو ان کا حضرت بہلول کا. وہ بیچارے غریب آدمی، بھئی ایماندار لوگ پیسے والے زیادہ تو ہوتے نہیں، تو وہ کسی کے مکان میں کچھ دن کرائے پر بھی رہے. تو وہ لکڑی کا مکان تھا، تو چلتے تھے تو چوں چوں کرتا تھا. تو ایک دن انہوں نے مالک مکان سے کہ بھیا اس کو ٹھیک کرواؤ، ہمیں یہ بلا وجہ چوں چوں کی آواز کرتا ہے. تو اس نے جو ہے وہ کرے آپ اعتراض کر رہے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ میرا مکان جو ہے تسبیح کر رہا ہے، بہلول سے جیت کے کون جائے گا؟ کہنے لگے بھیا مجھ کو تسبیح پہ اعتراض نہیں ہے، ڈر ہے کہیں سجدہ نہ کر لے. سچا تو سجدہ سب کرتے ہیں. تو دو طرح کی عبادت ہے، ایک عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری. عبادت جبری میں سب ہے، اور کل یہ بات آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی کہ جہاں جبر ہے وہاں کیوں کا سوال نہیں ہے. دوسری قسم ہے عبادت کی عبادت اختیاری. اختیار میں صرف دو لوگ ہیں، ایک کا نام ہے جن اور ایک کا نام ہے انسان. جہاں اختیار ہے وہاں سوال ہوگا. عبادت کر رہا ہے تب بھی سوال ہے کہ کیوں کرتے ہو، اور نہیں کر رہا ہے تب بھی سوال ہے کیوں نہیں کرتے ہو. اور یہ بات کہی گئی کہ جب کیوں کرتے ہو طے ہو جائے گا تو اس کا الٹا خود ہی طے ہو جائے گا، اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو قرآن اور امام کے فرمان کے مطابق کتنی وجہ ہوئیں. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں طمع کی بنیاد پر،
کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف کی بنیاد پر. تیسری قسم ہے کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں دونوں, خوف بھی ہے اور طمع بھی ہے. یہ تین چیزیں قرآن سے ہوئیں. پھر وہ روایت آئی ہے کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں شکر کی بنیاد پر, اور آخر میں تھا کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں حب اللہ, ان کو اپنے رب سے عشق ہے. تو یہ 4-5 قسمیں عبادت کی ہیں کہ کوئی طمع کی بنیاد پر, کوئی خوف کی بنیاد پر, کوئی شکر کی بنیاد پر. اب اگر جو عبادت نہیں کرتے, بالکل واضح ہے, پوچھیے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے, سیدھا جواب ہے کہ نہ ان کو جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا خوف ہے. اس پر بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات, بات واضح ہے, الٹا والا بحث کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب جو آج مسئلہ شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر کل وہ چلے گا کہ عبادت کہتے کس کو ہے. تو اب عبادت اختیاری, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں ہماری عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو. قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے, میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں بیچارے سمجھتے ہیں ہم بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں, معلوم ہوا الٹا, مرنے کے بعد پتا چلا الٹا ہو گیا. ہم سے بڑھیا مٹیا برج میں کسی کا خمسہ ہی نہیں ہوتا تھا, مرنے کے بعد پتا چلا کہ صاحب وہ تو الٹا ہو گیا. کہیے تو آیت پڑھ دوں, سلوات پڑھیے, نکالنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے میرے رسول آپ ان سے کہیے بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے. حل سورہ گھر جا کے ترجمہ اطمینان سے دیکھ لیجئے گا. دیکھیے جب تک ہوم ورک نہیں ہوگا تب تک نہ جو ہے وہ بڑھیا اسکول جانے سے کوئی فائدہ ہے, نہ بڑھیا مجلس کرنے سے کوئی فائدہ ہے. ہوم ورک کے بغیر کوئی فائدہ نہیں. گھر جائیے, یہاں نوٹ کیجئے, گھر جا کر کے دیکھیے, 1-2 بار دہرائیے, تب سمجھ میں آتی ہے بات. صلوات بر محمد. جیسے لڑکا اگر گھر محنت نہیں کرے گا تو چاہے 5,000 فیس جمع کیجیے چاہے 25,000 فیس, کوئی فائدہ ہے. ویسے ہی چاہے جو ذاکر بلا لیجیے, 1 لاکھ روپے دیجیے چاہے 5 لاکھ روپے دیجیے, جب آپ خود ہی محنت نہیں کریں گے تو ذاکر کیا کر لے گا بیچارہ. ذاکر کی حیثیت تو ایک ماسٹر کی ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, سورہ مبارکہ کہف, آیت نمبر 103 سے 105 تک, 15ویں پارے میں ہے یہ سورہ مبارکہ کہف. پیغمبر آپ کہہ دیجئے حال ننبئکم, بتائیں کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے عمل کے اعتبار سے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, کہ دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے, عشرہ کیا, مجلس کی, محنت کیا, غریبوں کی مدد کی ہے, جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں ایک کیلے کو جو ہے 3 آدمیوں کو جو ہے پکڑا کر کے واٹس ایپ پہ ڈالا, پتہ نہیں دیکھا آپ نے, ایک کیلا 3 آدمی کا ہاتھ لگا اس پر. قرآن اس کے خلاف, اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں صاحب, غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, راشن پہنچوا رہے ہیں. ضل سعیہم, سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے کہ جن کی دنیا میں محنت بہت کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑا بڑھیا کام کر رہے ہیں, اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ وجہ یہ ہے کہ جب تک عمل میں اخلاص نہیں ہوگا, نیت خالص نہیں ہوگی. یہ جملہ سن لیجئے, ممکن ہے عمل لاکھوں کا ہو ثواب 54 کا نہ ہو, ممکن ہے عمل 54 کا ہو ثواب لاکھوں میں جائے. نیت اگر صاف نہیں ہے, آپ 50,000 کی بریانی کھلا دیجئے مجلس کے بعد, لیکن اگر نیت اپنا دکھاوا نام و نمود ہے, کوئی ثواب نہیں ہے. آپ کی اوقات نہیں ہے, 1 پاؤ دودھ 1 پاؤ روٹی بانٹ دیجئے آپ, اگر نیت صاف ہے تو دودھ پاؤ روٹی پر بھی ثواب مل سکتا ہے. صلوات بر محمد, نیت کے اوپر ہے. اس لیے اب گفتگو, سب سے پہلی آفت
جو انسان کے عمل کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ اس کے عمل میں نیت کا صاف نہ ہونا، نیت کا خالص نہ ہونا۔ اللہ کے ہاں کثرت عمل نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں نیت کتنی صاف ہے وہ۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ۔ اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے نا عبادت کا، وہ ہر عبادت ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، اللہ نے حکم دیا کیا؟ عبادت کرو کس کے ساتھ؟ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ اور اگر خلوص ہے نا، عجب روایت ہے، حالانکہ آتا بڑی محنت سے ہے، لیکن اگر آ جائے تو امام فرماتے ہیں ما اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا، 40 دن اگر کسی نے، زیادہ نہیں، کتنے دن؟ صرف 40 دن اگر کسی نے اپنے عمل کو خالص کر لیا تو فرماتے ہیں جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو اس کی زبان سے حکمت کے چشمے پھوٹ جاتے ہیں۔ 40 دن انسان اپنے آپ کو خالص کر لے، عمل کی کثرت سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ایک بڑی غضب کی روایت ہے اور خلوص والوں کے لیے بھی ہے، ارشاد ہوتا ہے الناس کلہم ہالکون، سب کے سب ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ ہلاک کا مطلب یہاں موت نہیں ہے، اپوزٹ دیکھا، کہیں ہلاک کا اپوزٹ جس کو ہم لوگوں کو اسکول میں بچپنے میں پڑھایا گیا ولوم، کہیں ہلاک کا جو ہے وہ اپوزٹ حیات ہے اور کہیں ہلاک کا اپوزٹ نجات ہے۔ یہاں جو ہلاک ہے وہ حیات کا اپوزٹ نہیں ہے، وہ نجات کا اپوزٹ۔ الناس کلہم ہالکون، ہر انسان ہلاک، کسی کو نجات نہیں ملے گی، الا العالمون، سوائے کس کے؟ سوائے علماء کے۔ اب کالر ٹائٹ کر لیا صاحب ہم تو عالم ہیں، کہا خبردار اور کیس خراب ہو جائے گا، بلکہ جاہل تو بچ بھی سکتا ہے، جانکار پھنس جائے گا۔ عالم کا مطلب مولانا مت سمجھیے، جس کو پتا ہے اور اپنے جانکاری کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ سب پھنسیں گے۔ صلوات بر محمد۔ عالم کا مطلب جانکار۔ اس کی مثال ابھی ہم نے دی ہے، مثال کے طور پر وسیع حسن صاحب ہیں صاحب، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہری بتی کا کیا مطلب ہوتا ہے، لال بتی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تازہ تازہ گاڑی چلانا سیکھا ہے، وہ لے کے چلے، وہاں چوراہے پہنچے، روک لیا پولیس نے، ابھی جو ہے وہ 2 دن بعد لائسنس ملے صاحب، ہم کو پتہ نہیں صاحب۔ ٹھیک ہے آئندہ مت کرنا۔ چھوٹ سکتا ہوں کہ نہیں چھوٹ سکتا ہوں؟ ایک وکیل صاحب ہیں جو اتفاق سے پریکٹس کرتے ہیں کچہری میں وائیکل ایکٹ میں، اگر وہ سگنل توڑ دیں، بولیے بچے گے وکیل صاحب؟ ہم کو تو پولیس والا چھوڑ دے گا کہ چلو جاہل تھا یہ۔ آپ وائیکل ایکٹ کی پریکٹس کرتے ہیں، آپ نے کیوں سگنل توڑا؟ دنیا بچ جائے گی، وکیل صاحب نہیں بچیں گے۔ یہی حال قیامت میں ہوگا، جاہل بچ جائے گا، جانکار نہیں بچے گا۔ اسی لیے روایت کہتی یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، جتنی دیر میں عالم کا ایک گناہ نہیں معاف ہوگا اتنی دیر میں جاہل کا 70 معاف ہو جائے گا۔ تو یہ عالم یہ نہ سوچے کہ سب بچ گئے، الناس کلہم ہالکون الا العالمون۔ ہاں جانکار کو فائدہ تو ہے اگر مطابقت کے ساتھ عمل کرتا علم کی، سب ہلاک، کسی کو نجات نہیں سوائے علماء کے۔ کالر ٹائٹ مت کرو کہ بہت قابل آدمی ہے، کہ آپ زیادہ پھنسیں گے۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہے سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں۔ اب صاحب کالر ٹائٹ کہ ہم تو عمل بھی کرتے ہیں بچ گئے، خبردار۔ والعاملون کلہم ہالکون، سارے عمل کرنے والے ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے، الا المخلصون، سوائے ان کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہو۔ اب خلوص والوں کو بھی کہا گیا آپ کا کام تو ٹھیک ہے
مگر ڈرتے رہیے گا. والعاملون كلهم هالكون الا المخلصين والمخلصون على خطر عظیم. اور خلوص والوں پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. کب شیطان بہکا دے اور کب خلوص ختم ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. صلوات پر محمد و چنانچہ اسی بنیاد پر جو ہے وہ جناب لقمان نے اپنے لڑکے کو کہا تھا، اپنے فرزند کو، بیٹا اخلص العمل. دیکھیے سب نے اسکول میں پڑھائی کی ہے، 3rd میں 4th میں 5th میں، ہے نا. وہ کبھی جو ہے وہ مہینے کا امتحان ہے، کبھی جو ہے وہ 6 منتھلی ہے. ابے چلو یار آج تو سر کا ہے، وہ تو ایسے دیکھتے چلے جاتے ہیں. بھیا آج سب اسپیلنگ چیک کر لینا، کیوں آج فلاں میم کا ہے. وہ بڑی جو ہے اس سے دیکھتی ہیں ایک ایک سطر، ایک ایک لائن، زبر زیر اسپیلنگ سب ہے نا. تو جو توجہ سے جانچنے والا ہے اس میں عمل کرنے والا اپنی کاپی ایک ایک لائن دیکھ دیکھ کے لکھے گا نا. خدا سے زیادہ توجہ سے جانچنے والا کون ہے؟ لقمان نے کہا اخلص العمل فإن الناقد بصیر. اے بیٹا عمل میں خلوص پیدا کرو، اس لیے کہ جانچنے والا بڑی باریکی سے جانچ کرے گا. صلوات پر محمد و خب. اب آئیے تو مین چیز کیا ہے؟ ہنر نماز پڑھنا نہیں ہے، ہنر روزہ رکھنا نہیں ہے، ہنر کربلا جانا نہیں ہے. ابے یار دیکھ رہے اس کو، ابے اللہ نے اتنا دیا ماشاء اللہ. اللہ ہر سال نئی گاڑی لیتا ہے، ہر سال جو ہے وہ ایک آدھ فلائٹ ادھر سے ادھر کرتا رہتا. اور بتاؤ توفیق کی بات ہے، ابھی تک کربلا نہیں گئی ہے. اللہ کا شکر. اچھا یہ بھی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، میری کیا اوقات ان کے مقابلے میں، مگر 5 مرتبہ الحمدللہ جا چکے. یہی برباد کر دے گا زیارت کو. یہ جو گھمنڈ ہے نا 5 مرتبہ جا چکے، یہی برباد کرے گا. صلوات. سمجھا رہا ہوں یار، یہی پھنسائے گا. اتنا معاملہ ٹائٹ ہے، بہت ہوش میں رہنا ہے ہم کو آپ کو. چنانچہ کہتے ہیں کہ اب آئیے تو مین چیز کیا ہے اعمال کی قبولیت میں؟ اخلاص. اخلاص پیدا کرنا اول تو بڑا مشکل ہے، لیکن اگر آ بھی گیا نا تو اس کو بچا کے رکھنا بڑا، اس سے بڑا مشکل کام ہے. اب اس کے لیے آفتیں کیا کیا ہیں؟ کسی بھی انسان کے عمل کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا چیز گڑبڑ کر سکتی ہے؟ پہلی چیز عجب، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں گھمنڈ. صلوات برما. اب تھوڑا اس پر چلتے ہیں. پیغمبر فرماتے ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کرنے والی ہیں، نجات سے دور کرنے والی ہیں. نمبر 1 شح مطاع، کنجوسی، وہوى متبع، خواہشات نفسانی کی جس کی پیروی کرے آدمی. یہ 2 ہمارا موضوع ہے اصل یہاں. وإعجاب المرء بنفسه، انسان کا اپنے عمل پر غرور کرنا، گھمنڈ کرنا. اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف، اپنے سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، ایک ایک آدمی بتائے، ہاتھ اٹھائیے، ہے کوئی اس مجمع میں کہ جس نے اپنی زندگی میں گناہ نہ کیا ہو؟ ہم بھی نہیں ہاتھ اٹھا سکتے، کوئی نہیں اٹھا سکتا. اس لیے کتنا گناہ یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں اور ہم کر چکے ہیں. وہ کل سے یا پرسوں سے شروع ہوگا. صلوات برما. کوئی نہیں اٹھا سکتا. لیکن اگر اسی مجمع میں کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس نے واقعاً گناہ نہ کیا ہو تو ہم لوگوں میں سب میں افضل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. پیغمبر فرماتے ہیں مگر مجھ کو اسی کے بارے میں زیادہ خوف ہے. گناہگار کے لیے اتنا ڈر نہیں لگا ہے، جس نے گناہ نہیں کیا ہے اس کے لیے ڈر لگا ہے. غور کر رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے سب کو عصمت کا زیور نہیں دیا ہے.
صلوات بر محمد وجہ حضرت فرماتے ہیں بہار الانوار جلد نمبر 69 میں یہ روایت، لو لم تذنبو، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو تو لخشیت علیکم ما ہوا اکبر من ذالک، تب بھی مجھ کو اس سے بڑی چیز کا ڈر لگا ہوا ہے۔ گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ گناہ انسان کو برباد کرنے والا ہے نا۔ اب لوگ ہکا بکا صاحب گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ فرمایا العجب، اپنے عمل پر غرور کرنا، اپنے عمل پر گھمنڈ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہگار شرمندہ ہو کے توبہ کر کے اپنا بیڑا پار لگا سکتا ہے، مغرور کو احساس ہی نہیں ہوگا تو توبہ کیا کرے گا بیچارہ۔ صلوات بر محمد وآل۔ عرض کرتا ہوں اسی بنا پر، یہ میرے جملے نہیں، روایت ہے، نہج البلاغہ میں ہے، مولا نے نقل کیا ہے رسول اللہ سے، یہ بھی پیغمبر کا فقرہ ہے، نقل کیا ہے مولا نے، حکمت نمبر 46۔ مولا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ برائی، سیئۃ تسؤک، وہ برائی جو تم کو اپنے اندر ذلیل کر دے، خیر من حسنۃ، اس نیکی سے بہتر ہے کہ جو تمہارے اندر غرور پیدا کر دے۔ غور فرما رہے ہیں؟ صلوات بر محمد۔ اور سب سے اہم چیز ہے، کل وہ عالم بھائی کا پچھلے سال جو خمسہ سجادیہ تھا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے ذیل میں، ممکن یہ بات آئی ہو کہ اصل چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے کمتر، حقیر اور برا سمجھنا، یہ سب سے بڑا ہنر ہے۔ آپ پڑھیے جا کر کے دعا مکارم الاخلاق ہے نا، دعا فار مورل ڈیولپمنٹ۔ آپ لوگ کسی مذہب میں، یہ جملہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، اور یقین کیجئے کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے۔ انہی دعاؤں میں ایک جگہ ہے دعائے مکارم الاخلاق، امام کہتے پالنے والے جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے، بے قدرہا کا لفظ ہے، بہت غور کیا، ریشیو کے علاوہ میری سمجھ میں کوئی لفظ نہیں آیا، بے قدرہا، جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے اسی ریشیو سے مجھ کو اپنے نفس میں ذلیل کرتا جا۔ کیا مطلب ہوا؟ دنیا مجھ کو اچھا سمجھے، میں اپنے کو اچھا نہ سمجھوں، جب تک یہ تصور رہے گا تب تک ترقی کی راہ کھلی رہے گی، اور جس دن یہ احساس ہو گیا کہ میں بھی کچھ ہوں، اس دن غرور آئے گا، اور جس دن غرور آیا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ سنیے آپ امام جعفر صادق علیہ السلام، ارے باپ رے باپ، آپ سنیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرنے لگی ہے، یہ وہ ہے جو بے جہالتیں، ناسمجھی میں جو گناہ کر جاتے ہیں، جان بوجھ کریں گے ہم تو آسان بھی نہیں اس کا، ناسمجھی والی کی بات ہے کہ ان اللہ علم، یہ چھٹے امام سے ہے روایت، کافی میں جلد نمبر 2 صفحہ 313، ان اللہ علم، خدا اچھی طرح جانتا ہے کہ ان الذنب خیر للمؤمن من العجب، کہ انسان کے لیے، مومن کے لیے گناہ زیادہ بہتر ہے من العجب، بنسبت گھمنڈ کے۔ کیوں؟ اس لیے گناہ کبھی نہ کبھی آدمی کو احساس ہو جائے گا اور توبہ کرے گا، گھمنڈی بیچارہ سمجھ ہی نہیں پائے گا تو توبہ کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ ولولا ذالک مبتلی مؤمن بالذنب ابدا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ مومن کو گناہ کرنے ہی نہ دیتا۔ صلوات بر محمد۔ عجیب ہے۔ اب چھٹے امام نقل فرماتے ہیں واقعہ، پرانے زمانے کبھی کا ہوگا بنی اسرائیل کا، لیکن نقل کیا کس نے؟ امام نے۔ فرماتے ہیں دخلا رجلان المسجد، دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد،
ایک عابد تھا، والآخر فاسق، اور دوسرا کیا تھا؟ فاسق۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ ہر گناہگار فاسق نہیں ہے، گناہگار الگ ہے۔ وسیع حسن صاحب ہیں، کمرہ بند کر کے گناہ کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، باہر اللہ رسول کر رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، جمعہ جا رہے ہیں، تو یہ جانے ان کا اللہ جانے، آپ سے کیا مطلب ہے؟ فاسق کون ہے؟ جو علی الاعلان گناہ کرتا ہے۔ فاجر کون ہے؟ جو علی الاعلان گناہ کرتا ہے، شراب پی کر کے خود تو گناہ کیا، قوم کو الگ بدنام کر رہے ہیں، وہ فاسق ہے نا۔ دخل رجلان المسجد، امام فرماتے ہیں دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے، احدہما عابد احدہما عابد والآخر، میں بولتا ہوں کہ پہلے فاسق پہلے عابد، وہ لائن مل نہیں رہی تھی۔ احدہما عابد والآخر فاسق، پہلا عابد دوسرا فاسق، یہ دونوں مسجد میں گئے۔ فخرجا من المسجد، اور کچھ دیر کے بعد دونوں واپس چلے آئے۔ مثلا جو ہے وہ عبادت بھائی عابد آدمی ہے، عبادت نامی ہے، تو ان سے بڑھ کے عابد کون ہوگا جو مجسمہ عبادت ہو؟ ساتھ میں وسیع حسن بھی چلے گئے، فاسق آدمی۔ فخرجا من المسجد، تھوڑی دیر کے بعد دونوں نکلے، جو عابد تھا وہ فاسق ہو گیا۔ امام کا جملہ ہے والعابد فاسق والفاسق صدیق، سپرلیٹو ڈگری۔ جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا، جو فاسق تھا وہ صرف 2 منٹ میں، 5 منٹ میں، مان لیجیے آدھے گھنٹے میں اتنی تیز کیسے ہو جائے گا؟ وہ بھی فاسق بجائے عابد کے صدیق، اٹس پاسبل، ممکن ہے۔ امام نے کہا وذالک، ایسا کیسے ہوا پتہ ہے؟ انہو یدخل العابد المسجد مدلا بعبادتہ، عابد جب مسجد میں گیا جتنی دیر رہا اتنی دیر اپنی عبادت پہ مغرور ہے نا۔ میں تو کب سے مجلس پڑھ رہا ہوں، میں تو کب سے نماز پڑھ رہا ہوں، ان کو دیکھو منہ راجہ کو، کل تک کیا کرتے تھے، آج فرینچ کٹ لگا کر کے بڑا نمازی ہو گئے ہیں۔ جی نہیں، یہی چیز برباد کر سکتی ہے۔ امام نے کہا عابد جتنی دیر رہا وہ مدلن بعبادت، اپنی عبادت میں گھمنڈ۔ فاسق جتنی دیر رہا اتنی دیر اپنے گناہوں پہ شرمندہ، غلطی ہو گئی پالنے والے، اب نہیں کروں گا یا اللہ، وہ گھمنڈ کی بنیاد پر فاسق ہو گیا، یہ شرمندگی کی بنیاد پر صدیق بن گیا۔ اور پتہ نہیں کیا کیا ممبروں سے آ کے یہ لوگ پڑھ دیتے ہیں، کتاب لے کے بیٹھتے، کوئی اعتراض نہ کرنے پائے۔ بتاؤ صاحب 5 منٹ کے اندر اتنا بڑا گناہگار کیسے عابد سے فاسق سے صدیق ہو جائے گا؟ میں نے کہا بہت سی چیزیں وہ ہیں، سمجھے، اب تھیوری رہ جاتی، آپ کو پریکٹیکل سمجھ میں نہ آتا اگر کربلا نہ ہوتی۔ اگر 5 منٹ کے اندر صدیق دیکھنا چاہتے ہو تو آ کے کربلا میں دیکھ لو، 2 منٹ میں آدمی علیہ السلام کیسے بنتا۔ تو پہلا درس جو اہل بیت نے دیا ہے، جتنا عمل کرتے جاؤ ہو اتنا اپنے آپ کو ہلکا سمجھتے جاؤ، گھمنڈ تو کرنا مت، سمجھ گئے آپ؟ اب پتہ نہیں کہیں اور پڑھا تھا، اس میں نہیں ہے وہ قصہ، مگر ہے بڑے غضب کا، ہوتا ہے نا۔ پہلے آپ کو 1-2 چیزیں الگ سے سناؤں تب اس کو ملا کے تب سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک جو ہے وہ روایت ہے کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے، معاف تو کرتا ہی ہے، توبہ کرنے والوں سے، جوانوں سے بولیے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث ہو گئی۔ 2 التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔
سمجھ گئے آپ؟ ایسا پاک کرتا ہے خدا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہو گئی بات. یہ دو روایتیں ذہن میں رہیں آپ کو. اچھا وہ جو میں نے کہا نا کہ آدمی جو ہے 2-4 مجلسیں پڑھ لی تو اپنے کو بڑا خطیب اعظم سمجھنے لگے, 2-4 دن نماز شب کیا پڑھ لی کہ اب ہم ہیں, مٹیا برج میں کوئی مومن آدمی ہے ہی نہیں. خدا ان چیزوں سے بچائے. اس سے اچھا تبرک ہے ہی نہیں کوئی مٹیا برج بانٹنے والا. ہمیں دودھ پاؤ روٹی بانٹ دیتے بہتر تھا اس گھمنڈ کے مقابلے میں. صلوات بر محمد و آل محمد. سمجھ گئے آپ؟ تو آپ سنیے صاحب, بیٹھے ایسے ہی اپنے عبادت خانے کے سامنے. اب مولانا صاحب کہہ لیجئے, جو بھی کہہ لیجئے, عابد تھے. اور تب تک ایک لڑکا اپنا جھومتا ہوا محمود بھائی کی طرح چلا جا رہا ہے, گنگناتا ہوا جا. تب تک جو ہے وہ چچا کی, عابد صاحب کی 8 سگریٹ میں کتنی تعریف کروائیے گا آپ, کچھ الٹا بھی سنیے. سمجھ گیا؟ تب تک صاحب جو ہے وہ عابد صاحب اپنے دروازے میں اپنا بیٹھے وہ گنگناتا چلا جا رہا تھا. تو ان کو تو اپنی عبادت پر بڑا کہ ہم اللہ والے, ہم مومن, ہم بڑے متقی. اس کم بخت مشہور تھا, اسی کی کھاتا ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے. یہاں تک تو ٹھیک تھا. تب تک چچا کو شوق کیا ہوا, کہنے لے خدا کل کو میدان محشر میں اس کے ساتھ مت رکھنا ہم کو. دعا ہے. اس کو کیا پتا کہ مولوی صاحب میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. لہذا یہ بات ہم لوگوں کو سب کو نوٹ کر لینا چاہیے. بڑے سے بڑا گناہگار ہو کبھی اس کو اپنے سے ہلکا مت سمجھو. پتہ نہیں کب توبہ کر کے آدھی رات کو وہ نکل لے, ہم غرور کر کے پھنسے رہ جائیں جہاں تھے وہیں پر. کوئی بھروسہ نہیں ہے مولوی صاحب. تو اب اس کو کیا پتا مولوی صاحب میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اپنا ادھر سے اس نے دیکھا حضرت عیسیٰ چلے آ رہے ہیں, ڈر جا رہی ہے. باپ رے باپ, ان کو تو سب پتا ہے. اگر انہوں نے ٹوک دیا اسی کے کھاتے اسی بڑی بے عزتی ہو جائے گی. تو وہیں سے کہتا خدا ایک بات بتائیں, کیا اماں اتنی جلدی خوش ہوں گی جتنی جلدی اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے. یہ میرا جملہ تھوڑی ہے, دعائے کمیل میں مولا نے کہا ہے نا, یا سریع الرضا, اے وہ اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا احساس تو کرو کہ غلط کیا ہے. اور یہ بات سنیے آپ, یہ اللہ تو اتنا کریم ہے نا, ہمیں صفدر بھائی اسی احساس کو وہ توبہ مان لیتا ہے. یہ میرا جملہ نہیں ہے, دعا ہے مدفاتی کے شروع میں 15 مناجاتیں ہیں الگ الگ موضوعات پر. پھر گزارش کروں گا پچھلے سال کی طرح سے کہ تھوڑا سا اپنے کو اہل بیت کی دعاؤں سے قریب کیجئے. الگ الگ عنوان سے مناجات التائبین, مناجات الزاہدین, مناجات الراغبین, مناجات الشاکین, ہے نا. اسی میں پہلی مناجات ہے, اس کا نام مناجات التائبین, یعنی توبہ کرنے والوں کی مناجات. اسی میں آدھی کے ذرا سا آگے فقرہ ہے امام کا. امام کوئی جملہ فار بٹرنگ نہیں کرتے, چاپلوسی میں نہیں کرتے. امام کا جو جملہ ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں ہے. وہاں دعا میں ہے, امام فرماتے ہیں الہی ان کان الندم علی الذنب توبتا فانی وعزتک من النادمین. خدا اگر گناہوں پر نادم ہونا یہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم میں نادم ہوں. کیا مطلب ہوا؟ تمہیں توبہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, خالی شرمندہ ہو جاؤ غلط کیا, وہ کریم توبہ مان لیتا ہے. صلوات بر غور کر رہے ہیں, اچھا بھائی. تو اب یہ لڑکا چلا جا رہا ہے, ادھر سے حضرت عیسیٰ ڈر گیا. ارے باپ, کہیں ٹوک دیا تو کیا ہوگا. میں اسی کی کھاتا اسی کی نافرمانی کرتا ہے. وہیں سے کہتا خدا خدا آج اپنے نبی کے سامنے, روح اللہ کے سامنے میری عزت بچا لے. وعدہ کرتا ہوں, لکھنؤ میں پڑھا اس لیے وعدہ نکل جاتا ہے کبھی کبھی, ورنہ وعدہ تو پالنے والے آج عزت بچا لے. وعدہ کرتا ہوں کہ اب گناہ نہیں کروں گا. جبریل آ گئے,
کہنے لگے عیسیٰ دو لوگوں نے دعا کی ہے، اس مولوی صاحب نے اور اس گناہ گار نے، دونوں کو اطلاع دے دیجئے کہ ہم نے دعا قبول کر لیا ہے۔ یو آر لیٹ سر۔ کیا مطلب ہوا؟ اس نے کیا کہا؟ پالنے والے آج معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا دعا قبول، تو دعا قبول کا مطلب کہ نہیں معاف ہو گیا نا؟ معاف ہو گیا، کیا مطلب ہوا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ گناہ گار نہیں ہے بلکہ الٹا ہو گیا کہ اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے، تو اب یہ لڑکا کہاں جائے گا؟ جنت میں نا۔ اور مولوی صاحب کی دعا کیا ہے؟ وہاں نہ رکھنا جہاں یہ لونڈا رہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ شرمندگی کی بنیاد پر نجات پا گیا، یہ گھمنڈ کی بنیاد پر جہنمی ہو گئے۔ صلوات بر محمد۔ یہ وقت نہیں لینا، ورنہ کتنے قصے اس طرح کے ہیں، کتنی داستانیں اس طرح کی ہیں۔ شراب نئی نئی حرام ہوئی۔ ایک صاحب تھے، اب نام نہیں لیں گے، 1-2 سال پہلے آئے، کہنے لگے سگریٹ چھوڑ دی۔ کل پھر پہنچے تو میں سوچا چھوڑ دی، کہنے لگے وہ والی دیکھیں ذرا۔ ہم نے کیا ہوا؟ پھر شروع کر دی۔ کل ایک ہاتھ لے لیتے ہیں، سمجھ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سگریٹ کی عادت پڑ گئی۔ ایک مرحوم ہو گئے بیچارے، اللہ بخشے، اب نام نہیں لوں گا اس شہر کا۔ وہ بیچارے آتے تھے، تو وہ بڑا شہر تھا تو گھر میں جگہ ہوتی نہیں تھی، تو ہوٹل میں رکھا محرم کے عشرے کے لیے۔ تو صبح صبح آ جاتے تھے، ولز کا ایک پیکٹ لے کر کے، ایک نکال کے پیا اور پوری پیکٹ چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ ہم نے کہا بڑا مرد مومن آدمی، جب آتا ہے ایک ڈبی سگریٹ لے کر کے۔ ایک دن ان کی بیوی کا فون آ گیا کہ مولانا صاحب ہارٹ کا ان کا آپریشن ہوا ہے، یہ آپ کے پاس جا کے سگریٹ تو نہیں پیتے؟ میں نے کہا اوہ، یہ اظہار محبت کا سبب یہ ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ایک آدمی لاکھ ڈاکٹر بتا دے چھپ کے سگریٹ پیتا ہے۔ ایک بزرگ عالم دین تھے، خدا کے نہیں بتاؤں گا نام ان کا، کہنے لگے میاں پہلے ماں باپ سے چھپ کے پیتے تھے، اب اولاد سے چھپ کے پیتے ہیں۔ تو جو عادت پڑ گئی نا، چھٹے امام نے کہا ترک العادۃ کالمعجز، عادت کا چھوٹنا معجزہ ہے۔ اور جن لوگوں کی عادتیں چھوٹ گئی وہ شکر ادا کریں، معجزہ کر دکھایا انہوں نے۔ تو اب ایسے ہی شراب کا حال تھا، کوئی 25 سال سے پی رہا ہے، کوئی 40 سال سے پی رہا ہے، اور اب شراب ہو گئی بینڈ۔ تو اب تو کھل کے نہیں ہوگا نا، اور جو پینے والے ان کو چاہیے تو چوری چھپے کام بھی چلے گا۔ تو اب اس میں جو ہے ہمیں اس لاک ڈاؤن میں وہ روپے والا پاؤچ گٹکے 5-5 روپے کا بک گیا، نہیں بک گیا لاک ڈاؤن میں، تو وہی حال اس وقت شراب کا ہو گئی۔ ایک دن ایک چچا میاں سر کے اوپر شراب کا برتن لیے جا رہے ہیں، ادھر سے رسول اللہ آ رہے ہیں، تب تک چچا کی نظر پڑ گئی، اور یہ باپ رے باپ، اب تو ہوا گیا گڑبڑ معاملہ۔ خدا یا اللہ آج عزت بچا لے، اب نہیں پیوں گا۔ چچا کو کچھ نہیں پتا، اتنے اچھا رسول اللہ کو تو سب معلوم ہے نا، پیغمبر آ گئے، کیا ہے؟ ہڑبڑاہٹ میں ان کے منہ سے نکل گیا، میں نہیں سمجھتا کہ جھوٹ بولا ہوگا جان بوجھ کے، وہ نکل گیا ہڑبڑا کے، قدرت نے چاہا، اس لیے قدرت سے لو لگا چکا نا۔ سرکہ ہے، اتاریے، اب تو بیٹا کی اور حالت خراب ہے، اتارا سرپوش اٹھا، واقعی سرکہ، کوئی بات نہیں ٹھیک ہے۔ اب جو حضرت نے سر اٹھائے دیکھا بڑھو رو رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی، خالو حسین رو کیوں رہے ہو، چکر کیا ہے؟ کہنے لگے کہ صاحب وہ معاملہ یہ یا رسول اللہ، یہ سرکہ نہیں تھا کہ تب کا شراب تھی، کہ آپ کو دیکھ کے ڈر گیا۔ میں نے خدا سے کہا اللہ آج عزت بچا لے، اب نہیں پیوں گا۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے شراب کو سرکے میں، جو خدا اتنا کریم ہو، ہے نا، تو اسی لیے جو ہے ایک حدیث سن لیجیے آپ تمام، دیکھیے بیچ میں اللہ رکھنا چاہتا ہے، نہ اپنے عمل پر گھمنڈ کرو اور نہ رحمت الہی سے مایوس ہو۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا خف اللہ خیفتن ولو جئت ببر الثقلین، اے بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو،
چاہے جن و انس کے برابر ہی نیکی کیوں نہ لاؤ. کاہے سے ڈرتے رہو؟ لعذبک، اللہ تم کو عذاب کر سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں چوکے ہو. مگر ورج اللہ رجاء، اللہ سے امید لگائے رہو چاہے جن و انس کے برابر گناہ ہی کیوں نہ ہو. لہذا مجلس تمام ہوئی. آج کی مجلس سے ہمارے بچوں کو دو چیز لے کے جانا ہے، نہ اپنی نیکی پر گھمنڈ کرنا ہے. گناہ ہو گیا، کوئی معصوم نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ابھی بھی وقت ہے وسیع حسن، توبہ کر لو، خدا بخشنے والا ہے. صلوات بر محمد. چنانچہ خدا نے فرمایا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، اے داؤد گناہگاروں کو بشارت دے دو، وانذر الصدیقین، اور صدیقوں کو ڈراؤ. جناب داؤد علیہ السلام کہنے لگے یہ کون سی بات ہوئی اللہ میاں؟ قال کیف ابشر المذنبین وانذر الصدیقین، یہ کون سی بات ہوئی کہ بشارت دیں ہم گناہگاروں کو اور ڈرائیں صدیقوں کو؟ فرمایا یا داؤد بشر المذنبین بانی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دو کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. وَأَعْفُو عَنِ الذَّنْبِ، گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. وَأَنذِرْ الصدیقین، صدیقوں کو ڈراؤ. اللہ یعجبوا بِأَعْمَالِهِمْ، خبردار اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کرنا. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يُعْجَبُ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا هَلَكَ، خدا فرماتا کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنی نیکی پر گھمنڈ کرے اور برباد نہ ہوا ہو. صلوات بر محمد وآل. لیس عبد، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی نیکیوں پر وہ اترایا ہو، گھمنڈ کیا ہو اس نے، اور بولیے ہلاک نہ ہوا ہو، برباد نہ ہوا ہو. کتنا بڑا سنہرا موقع. امام حسین علیہ السلام، یہ اکثر ہوتا ہے، لڑکے بیچارے اٹھتے ہیں تو وہ تو اکیلا چلا جا رہا ہے بغیر کسی کو ڈسٹرب کیے ہوئے، لیکن کچھ مومنین تو اس کے جانے سے ڈسٹرب نہیں ہوا. غور کر رہے ہیں؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ نہیں واقعی بڑے لوگ ہوتے ہیں. اب میں نام بھول رہا ہوں، بڑی شخصیتی مراجع کی فہرست میں تھے. ایک دن وہ چھڑی لیے آ رہے تھے، تب تک دیکھا کہ گوشت رکھا ہے، جالی والی نہیں رکھا ہوگا گوشت جو ہے، اور بلی کھا رہی ہے. یہ بتائیے بلی کو خدا نے کوئی حکم صادر کیا بلا اجازت کھا سکتی ہو کہ نہیں کھا سکتی ہو؟ کوئی فقہ ہے اس کے لیے، کوئی حکم شریعت؟ آزاد ہے. لیکن ہم کو حکم ہے کہ نہیں اپنی چیزوں کی حفاظت کرو. لیکن بھائی جو مزاج ہے انسانیت کا، انہوں نے اٹھایا جو ہے وہ عصا اپنا مار دیا، بلی چلی گئی. دیکھیے پڑھا لکھا اسی کو کہتے ہیں. یہ بتائیے غلطی کس کی تھی؟ یہ مولوی صاحب خود بات ہے، غلطی کس کی تھی، میری یا بلی کی؟ بھائی گوشت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری تھی. بلی کو خدا نے آزاد پیدا کیا، جہاں ملے کھاؤ. تو غلطی کریں ہم، ڈنڈا کھائے بلی. یہ ہے اسی لیے قرآن کہتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے پڑھے لکھے لوگ ڈرتے ہیں. عام آدمی توجہ بھی نہیں کرے گا، آدمی کو جھپڑ مار دیتے ہیں، احساس نہیں ہوتا. یہ تو بلی کی بات ہے. کہنے لگے صاحب، اور یہ پورا موضوع ہے کہ ہستی کی ہر چیز میں شعور پایا جاتا ہے. یہ پورا موضوع ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے، ان کے جیسے لوگوں کا موضوع ہے کہ ہستی کی ہر چیز میں شعور، ہستی کی ہر چیز میں شعور پایا جاتا ہے. آپ صاحب لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے، اپنے لڑکوں کے، بیٹا دیکھو بلی کہاں گئی، اس کو پکڑ لو. بیٹا بلی پکڑ لو. آپ باپ ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اب لڑکے بھی بہرحال کہیں سے بورا وورا پہن کے پلاسٹک پکڑ لائے اور ان کو پکڑا دیا. بھائی غلطی میری تھی، معاف کرنا، مجھ کو ڈنڈا نہیں مارنا تھا، تم کو خدا نے آزاد پیدا کیا. یہ لکھا ہوا باقاعدہ.
اس کے بعد ان کے گھر میں تہخانہ تھا، وہاں رکھ دیا اس کو، اور روز اس کفارے میں کہ میں نے بلا وجہ ڈنڈا مارا، سمجھ گیا، اس کو کھانا لا کے دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے روٹی لا کے دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ ہل گئی۔ اس کے بعد صاحب وہاں اس کے پیدائش بھی ہوئی، اب بچوں کے پورا خاندان رہنے لگا، اور جناب سے وہ بلی ہل گئی۔ کھانا دیتے رہے، کہنے لگے صاحب ایک دن لڑکوں کا بیان ہے کہ مر گئے، اب وہ نام نہیں، یہ تو اچانک عبادت بھائی ویسے یاد آ گیا قصہ کہ بالکل وہی ہوا جیسے بچے کو ڈانٹ رہے تھے، جیسے انہوں نے بلی کو مارا ویسے بچوں کو ڈانٹا۔ صلوات یہی ہے۔ اسی کو میں نے عرض کیا کہ ہم لوگوں کی زندگی میں ناجانکاری میں پتہ نہیں کتنا ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم نے گڑبڑ کی ہے۔ اسی لیے ہم کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے ہم کو اپنے عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں صاحب جس دن وہ بیمار ہوئے، اب حالت خراب ہے، مرنے والے ہیں، ان کے لڑکوں کا کہنا ہے کہ جتنی مرتبہ جا کے ہم لوگوں نے چاہا کہ بلی کو کھانا دے دیں بچوں کو، نہیں کھانا تھا، نہیں کھایا۔ اس کے بعد انتقال جب ہو گیا، رونا شروع کیا، کہنے لگے ہم لوگ جنازے میں لگ گئے۔ تدفین کے بعد پلٹ کے آئے، ڈھونڈ ڈالا، وہ بلی اپنے بچوں کے ساتھ کہاں چلی گئی نہیں معلوم۔ فطرت جانتے ہیں پوری دنیا میں شعور پایا جاتا ہے، بس ایک ہم ہیں کہ جس کو اللہ نے شعور دے کے پیدا کیا تھا، اور ہم ہی بے شعور ہو گئے ہیں۔ صلوات، ہم ہی بے شعور، جس کو عقل دی تھی خدا نے، ہم ہو گئے۔ بس دو جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، امام حسین کو کوئی شوق نہیں تھا جوان بیٹے کی میت اٹھانے کا، امام حسین کو کوئی شوق نہیں تھا 32 سال کا جوان بھائی سامنے دم توڑ دے، امام حسین کو کوئی شوق استغفر اللہ نہیں تھا اتنی بڑی قربانی دینے کا۔ کیا مقصد تھا؟ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں۔ ہم کو ہر روز اپنے تئیں یہ سوچنا ہے کہ امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور اس کا ایک جواب ہے، اگر ہم ٹھیک ہو گئے ہیں ہمارے اعتبار سے امام حسین کامیاب، اگر ہم شرابی ہیں، اگر ہم راشی ہیں، اگر ہم تارک الصلاۃ ہیں، اگر ہم بے پردہ ہیں، عورتوں کی بات، اگر ہم بے پردہ ہیں تو دنیا کے لیے حسین کامیاب ہیں، لیکن جب ہمارا مقابلہ ہوگا تو نہ زینب کامیاب ہوئی نہ حسین کامیاب ہوئے، اس لیے کہ جس مقصد کے تحت قربانی دی تھی نہ ہمارے اندر دین آیا ہے، نہ ایمان آیا ہے، نہ پردہ آیا ہے، تو کاہے کی کامیابی ہے؟ خدا تجھے حسین کا واسطہ ہے، ہم سے شیطانی وسوسوں کو دور کر دے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہی کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ میں آؤ تو وسیلہ، خود حسین سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ مولا ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، میں بھی 1000 کلومیٹر سے آیا ہوں، ان لوگوں نے مجھ کو جگہ دی ہے، بعض روایتوں میں تو ہے کہ جس فلیٹ میں رہ رہا ہوں وہ بھی کرائے پہ لڑکوں نے لیا ہے، اس کا پیسہ لگ رہا ہے، پروردگارا یا امام حسین آپ کے نام پر اتنے لوگوں کو بلایا گیا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، مولا مولا مولا، یا حسین آپ کو آپ کی قسم ہے مولا، یہ مومنین کا پیسہ ضائع نہ ہونے دیجئے مولا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے مولا سب ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ والا مزاج ہم جانتے ہیں کہ 4 آدمی بھی اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں تو 1000 کو آپ پانی پلانے کو تیار ہیں، مولا کم از کم وہی کر دیجئے ہم لوگوں کے طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئے در خیمہ پر، کل بھی رخصت کی بات ہو رہی تھی نا، اللہ آئے در خیمہ پر، زینب خدا حافظ، رقیہ و رباب خدا حافظ۔ دیکھیے میں نہیں کہتا حضرت عباس کی شہادت ہلکی ہے، اکبر کی شہادت معمولی ہے، اصحاب کی شہادت نہیں، میرا مقصد معاذ اللہ یہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز پہ غور کیجئے، جو کربلا میں تعداد لکھی جاتی ہے لشکر کی یزیدیوں کی 22,000 سے لے کے 35 تک جاتی ہے، آپ کم بھی لے لیجئے 25,000 کو، آنکھ بند کیجئے، یہ 25,000 کا لشکر
اپنے پورے فوجی ساز و سامان کے ساتھ کتنے بڑے رقبے میں پھیلا ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ لاکھ والی جانے دیے وہ بھی کہتے ہیں لوگ، میں کہہ رہا ہوں کم مان لیجئے نا، یہ کم بھی کم نہیں ہے 72 لوگوں کے لیے، 25,000 بھی تھوڑے نہیں ہیں، کتنے بڑے رقبے میں پھیلے ہوں گے۔ جدھر نگاہ جائے گی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو ہوں گے نا۔ اور ادھر کتنے لوگ ہیں؟ 72 لوگ۔ میں نہیں کہتا عباس کی شہادت ہلکی ہے، لیکن کم از کم عباس کی خبر آ گئی، اکبر شہید ہو گئے، مسلم چلے گئے اور چلے گئے، خبر آتی رہی، تکلیف کی بات ہے، مگر پھر بھی بیویوں کو اتنی ڈھارس تو ہے نا کہ ابھی بھیا ہیں، اتنا اطمینان تو ہے نا۔ یہ چیز میرے بھائیوں پڑھنے والی نہیں ہے، سوچ سوچ کے آدمی روئے کہ کیا منظر رہا ہوگا اس وقت کا، اتنا اطمینان تو ہے نا، ابھی امام ہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچئے جس وقت در خیمہ پہ آ کے آقا نے کہا ہوگا زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، اللہ اکبر۔ بی بی نے نگاہ اٹھائی ہوگی، ہر طرف دشمن ہی دشمن تو ہے نا، کوئی اپنا تو نظر نہیں آتا۔ چنانچہ روایت کہتی ہے آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں، بھیا میں نہیں جانے دوں گی، اکیلی زینب یتیموں کو سہارا دے، بیمار کو سہارا دے۔ بہت کم جگہیں ہیں جہاں امام نے اختیار امامت استعمال کیا ہے یا علم امامت کا استعمال، شاید یہاں استعمال کیا، اس لیے کہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ امام کو اندازہ ہوا زینب سے اجازت آسان نہیں ہے، فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے اشارے میں کیا خصوصیت تھی، جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ دیکھیے ہاں بھائی کہا نا، جب علم ہوتا ہے تو احساس بھی ویسے ہو جاتا ہے بھاری، ہم آپ نہیں سمجھ پاتے۔ وجہ یہی ہے، نام سنا ہے نا مرحوم مراشی النجفی کا؟ 3 بار وصیت کی انہوں نے مرنے کے بعد مجلس کی، بیٹا جب میں مر جاؤں میرے جنازے کو لانا معصوم قم کے روضے پر، امامے کا ایک سرا زری میں ایک تابوت میں شفیع کے عنوان سے باندھ دینا، کسی سے کہہ دینا تھوڑی دیر مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو۔ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، علماء سمجھتے ہیں اس بات۔ اے بیٹا یہ جگہوں کو معمولی مت سمجھیے، اس کو معمولی مت سمجھیے، مرجع ہے مرجع۔ بیٹا اس کے بعد میرے جنازے کو میرے امام باڑے میں لانا، جس کو میں نے فلاں مرد مومن کی مدد سے بنوایا ہے، امامے کے ایک سرا منبر میں، دوسرا میرے تابوت میں، کسی سے کہہ دینا تھوڑے مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور نہیں، بس جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ پھر میرے جنازے کو قبر کے پاس لانا، نئی جگہ ہوگی، فوراً دفن مت کر دینا، مومنین سے کہہ دینا بیٹھ جائیں، کسی سے کہنا تھوڑے مصائب پڑھ دے، مگر کوئی اور نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے تھے۔ معلوم ہے آپ کو، آج ایک اشارہ ہلکا سے کرتا ہوں، بقیہ کل پڑھتا ہوں، جدا تو ہو گئی، اب اندازہ کیجئے آپ نا کہ ابھی تک ایک امام کا سہارا تھا، سو وہ بھی جا رہے ہیں، اکیلی زینب، یتیم کو دیکھیں، بیمار کو دیکھیں۔ اسی میں بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ کربلا میں 2 تو سگی بہنیں امام حسن امام حسین کی، 4 بیٹیاں یا 5 بیٹیاں امام علی علیہ السلام کی اور تھیں، جو امام حسین سے اتنی چھوٹی تھیں جن کو امام حسین نے اولاد کی طرح پالا ہے، سمجھے آپ؟ حضرت زینب جدا ہوئی، ٹھیک ہے بھیا جاؤ، مگر ان بہنوں کی خواہش ہے کیا؟ پہنچ گئے آپ نا، مجلسیں سنتے رہتے، کربلا میں حسین علیہ السلام 6 یا 7 بہنوں کے بھائی ہیں۔
فرماتی ہیں بھیا جاؤ، ہم جانے سے منع نہیں کرتے، لیکن ان بہنوں کی خواہش ہے ایک بار بھیا کو جی بھر کے دیکھ لیں۔ کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ دیکھا ہے آپ نے عاشور کے دن جب ذوالجناح آتا ہے عورتیں کیسا تڑپتی ہے، وہاں تو حسین بہنوں کے بیچ سے نکل رہے، کیا عالم ہوا ہوگا۔ کہتے کوئی دامن تھام لیتی تھی، اے بھیا اور مدینے پہنچا دو تب جا، کس طرح نکلے نہیں مان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ حضرات بھی دہرائیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مومنین و مومنات، خاص کر کے وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود ہم سب کے بزرگوں کو، جن لوگوں نے اس عشرے کے انعقاد میں تعاون کیا ہے، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔